جزاک اللہ خیرن. اینی کوشچنس؟ فار ایگزامپل اگر ہم گرون اپس کو دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو ان میں آج کل جیسے یہ ٹی وی موویز دیکھتے ہیں، سنگرس کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہو ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہیئر کٹ آ رہی ہے، مطلب ان کو ایون گھروں سے بھی کوئی نہیں روکتا ہے، اور بعض اوقات روکتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں. تو ہم انہیں یہاں فائن بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے، لیکن وہ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں. ان کے مطلب اپنا وہ جو ہیرو ہے اس کو کاپی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے کیا آپ سے اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ بچہ ہر اسٹیج پہ ٹیچر کو آئیڈیلائز کرتا ہے، لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ٹیچر نے جو ایک جملہ بول دیا نا تو دیٹ اپیلز ٹو دا چائلڈ اینڈ ہی از ریڈی ٹو ڈو اٹ. جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے نا تو اس کے اندر ایک ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اور وہ ہر چیز پہ کہتا ہے کیوں. Now, sometimes we don't have answer for that کیوں. Number one, you need to have a logical answer for that. آپ کے پاس ایسا مزے کا جواب ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی جواز نہ رہے. When I deal with youngsters تو میں یہی کرتی ہوں، اسٹڈیز ریسرچز آپ لے کے تو آئے نا، کیونکہ ہمارا دین اتنا حق پہ ہے کہ آپ کو بہت سی ریسرچز مل جاتی ہیں کہ جو لوگ مٹیریلزم میں جا رہے ہیں، جو ایسے ایسے فیشن کر رہے ہیں، جو لمٹس نہیں سیٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بٹ وین وی وانٹ ٹو اسپیشلی ورک آن ٹین ایجرز، grown up students, and we want to bring change، ایک پرنسپل یاد رکھیے گا، یہ بہت ہم مشکل ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیکاز سوسائٹی از گوئنگ ان اندر ڈفرنٹ ڈائریکشن. اس ٹائم پہ وہ ریبیلیس بھی ہیں، اس ٹائم پہ ان کے ایموشنل ہائز بھی ہیں، اس ٹائم پہ ان کو ہر غلط چیز اپیل کر رہی ہے، اور ان کو آپ جو چیز بتا رہے ہیں دیٹ از گوئنگ اگینسٹ دا نارمز آف سو کالڈ سوسائٹی. وہ نہیں کرنا چاہتے اس وقت. ان کو وہ سکھانے کے لیے صرف ایک چیز ہے جو ان کو کروائے گی، اور وہ ہے محبت، اللہ سے محبت. آپ دیکھیں محبت ایسی چیز ہے جو کہ انسان سے ہر غلط کام صحیح کام کروا لیتی ہے. اچھا، ہماری اب بچوں کی پرابلم یہ ہے کہ دیر از اے بگ گیپ. دے لک ایٹ اسلام ایز اے فیئرفل تھنگ. یہ نہیں کیا تو گناہ ملے گا، یہ نہیں کیا تو عذاب آئے گا، یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. دے سی اٹ ایز اے پیکج آف ڈونٹس. آپ کا کام پھر یہ ہونا چاہیے، آئی ایم شیور یو ہیو سم ٹیچرز ہو ڈو کیریکٹر بلڈنگ. ویکلی بیسس پہ آپ کلاس لیں اپنے اسٹوڈنٹس کی اور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں. امپوز نہیں کرنا، ان کے اندر اللہ کی محبت ڈالنی ہے. قرآن سے ان کو کنیکٹ کریں. یو شوڈ ہیو اے ویکلی قرآن کلاس. میرے پاس اتنے انسٹیٹیوشنس کے لوگ آتے ہیں، ایسے انسٹیٹیوشن بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں 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 اسلام کا نام بھی نہیں لینا. آئی مین وی آر مسلم بٹ وی ہیو پالیسیز کہ ہم نے اسلام کی زیادہ بات نہیں کرنی، اور پھر ان کے مسئلے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ نے بیسک پرنسپلز بتانے ہیں تاکہ دے انڈرسٹینڈ. ڈو ٹیل دیم نماز پڑھنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، والدین کا خیال رکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بہت سارے پیرامیٹرز ہیں، صرف بال نہیں ہیں. وہ جو بال نظر آ رہے ہیں نا وہ آپ کو پورا ایک پیچھے سے جو پیکج ہے وہ نہیں دکھا رہے. اس پیکج کو انڈرسٹینڈ کریں. تو رادر دین فوکسنگ آن دا ہیئر، فوکس آن دیئر اوور آل پرسنالٹی اینڈ دیئر کنیکشن ود اللہ تعالیٰ. جس دن آپ نے ان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کر دیا، اتنے امیزنگ ریزلٹس آتے ہیں. ینگسٹرز پڑھنا چاہتے ہیں، دے ڈو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پرابلم پتہ ہے کہاں ہے؟ مینجمنٹ اینڈ اتھارٹیز. ان کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، اور ماں باپ کہ جی ہم نے تو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہ کیا کرا رہے ہیں. اچھا، لیکن ساتھ پریشان سب ہیں. ہر شخص پریشان ہے کہ آج کل بچے کہاں جا رہے ہیں. اتنے بڑے ایشوز ہیں، ڈرگز ہیں، ریلیشن شپس ہیں. کالج یونیورسٹی میں وہ پڑھتے نہیں ہیں. 90 to 95% صرف پیار محبت کر رہے ہیں. اور اب حال یہاں تک ہو چکا ہے انسٹیٹیوشنز میں کہ ٹیچرز بھی ان کو پرائیویٹ میسیجز کر رہے ہیں کیونکہ اب سب فیس بک پہ ہیں. سو وی آر سٹنگ آن اے ٹکنگ ٹائم بام اینڈ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں. ہم جو ٹیچرز ہیں ایز اے فیمیل، آپ دیکھیں کہ اتنا مطلب اسٹیمنا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کنزیکٹیو 2 کلاسز لے رہی ہیں تو اگر آپ ان دونوں کلاسز میں آپ کنٹینیوسلی یو آر ان اسٹینڈنگ پوزیشن، تو آپ دیکھو کہ جب آپ گھر جاتے ہو تو بالکل آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے. اور ایون بہت زیادہ ہماری کلیگس کو یہ جو بیک ایک کا ایشو ہے، اس کے لیے آپ کچھ سجیسٹ کریں کہ وائٹامنز ہم دے رہے ہیں، ڈائٹ اچھی کر رہے ہیں، ہم ساتھ اپنا لنچ چلے فروٹس لے آتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک ایشو ہے کہ ہم ٹائم سے پہلے لگتا ہے جیسے بہت ہم ایجڈ ہیں اور آگے ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. جب ہمارے بچے اس ایج کو آئیں گے تو شاید ہم بالکل ہی فارغ ہو چکے ہوں گے. صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو ہیلدی سے ہیلدی بھی رکھتے ہیں نا تو پھر بھی اس میں اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں. ایک چیز میں ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں جو میں خود بھی کرتی ہوں کہ اپنے بیگ میں نٹس رکھا کریں. ٹھیک ہے، جب آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں، کشمش اور نٹس یا انجیر ایک منہ میں ڈال لی. اس کے علاوہ آپ کو دودھ پینا ہوتا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ چائے پی لیتے ہیں، دودھ نہیں پیتے ہیں.
اینڈ چائے از اندر فارم آف ایڈکشن. جہاں بیٹھے چائے, جہاں بیٹھے چائے. اپنی چائے کو آپ منیمائز کریں. اگر کہیں گوگل کریں آپ دیکھیں ہماری اتنی چیزیں انہیلدی ہیں. وائٹ شوگر از واٹ؟ پوائزن. ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن خود کھا رہے ہیں. ہمارے پاس ہیلدی آپشنز اتنی کم ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز, سلیپ اپنی پوری کریں. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے, انجوائے یور پروفیشن. جس دن آپ کے اندر یہ انرجی آ گئی نا, یہ امبیشن آ گیا کہ مثلا مجھے پڑھانے میں مزہ آتا ہے. لیکن اگر آپ گھر جا کے اس فیلنگ کو لیتے ہیں, یہ نہیں کہ گھر میں سب اپریشیٹ کرتے ہیں. جو خواتین ہیں ان کو کئی دفعہ سننے کو ملتا ہے وہیں پہ استانی رہنا, گھر نہ رہنا, کیا تم نے کر لیا کمال. مرد ہیں وہ گھر جاتے ہیں تو ان کی وائفس بھی, گھر والے بھی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں توبہ, ایک تو وہاں سے آئے کام کر کے ادھر سے. یعنی وین یو انٹر ہوم نا تو آپ کا ایک پیکج انتظار کر رہا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ پیکج. سیکنڈلی, آپ اپنی اکمپلشمنٹ پہ خود خوش ہونا سیکھیں. یہ آپ کو اتنی انرجی دے گا کہ آپ بہت سارے کام اس سے زیادہ کر لیں گی جو آپ کو کرنے چاہیے. اپنے آپ کو ایکنالج کیا کریں کہ میں کتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں, کتنا اچھا رزلٹ آتا ہے. آپ اگر گھر میں کسی کو بتا رہے ہیں اس وقت میرے اسٹوڈنٹس کا اچھا رزلٹ ہے, کہتے ہیں ہمیں کیا, تنخواہ تو نہیں بڑی. تو ڈونٹ تھنک ان دوز ٹرمز. ہر چیز کو لاجسٹکس کے ساتھ نہ اٹیچ کریں, موٹیویشنل لیول پہ لے کے جائیں. اس سے آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑتا ہے. یہ سوال میرے سے بہت کامنلی ہوتا ہے, جزاک اللہ آپ نے پھر پوچھ لیا. 1 to 5 ایئرس کے بچوں کے لیے کہ جی دودھ کون سا استعمال کریں. 2 سال تک کے بچے کو صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے, دوسرا دودھ جو بھی آپ دیں گلاس میں دینا چاہیے. ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم مدر فیڈ کو وہ ویلیو نہیں دیتے اور ہر گھر میں فیڈر ہے. ہاں اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے, آئی ٹیل دیم ٹیک اینی فارمولا ملک, کپ اینڈ اسپون سے دے دیں. بچے کی ہیلتھ پہ کمپرومائز نہ کریں. لیکن ظاہر ہے 4 to 6 months جب آپ ویلنگ شروع کرتے ہیں تو آپ بچے کو دودھ دیتے ہیں. اب آپ نے جب بچے کو دودھ دینا ہے تو جو بھی بیسٹ آپشن ہے. اب یہاں پہ نا ہماری یہی ڈیبیٹ چلتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں ڈبے کا دودھ دو تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا دل چاہتا ہے خالص دیں. اگر آپ کو خالص مل رہا ہے ویل اینڈ گڈ دیں آپ. اچھا اب آپ کہتے ہیں نہیں جی خالص نہیں مل رہا تو یہ جو کمرشل پیکس ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. واٹ ادر آپشن ڈو یو ہیو؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ نہیں ہے. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم 100% بھی اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے نا تو پھر بھی پتہ نہیں کتنا جنک ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ 100% سوچ رہے ہیں نا کہ میں نے ہائیجینک چیز لینی ہے, پھر بھی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی غلط چیز کے چھینٹے آ رہے ہیں. اب لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ جو کمرشل دودھ اویلیبل ہیں ہم کیا کریں, تو میں ان کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اس میں سے وہ والا دودھ جو دھوپ میں نہیں پڑا ہوا. اکثر اب آپ دیکھیں گے ایسے برانڈز آ چکے ہیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ ہے 3-4 دن اور وہ انہوں نے اپنے فریزرز میں رکھے, فریج میں رکھے ہوئے, جو ان کے وہاں پہ ہوتے ہیں کولڈ چلرز ہوتے ہیں اس میں رکھے ہوتے ہیں. آپ وہ لے لیں. جو بھی اب آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق بیسٹ آپشن لگتی ہے, بیسٹ پاسبل آپشن آپ یہ لے سکتے ہیں. آج کل جو لوگ کہتے ہیں ہم صرف دیسی چکن کھاتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں آپ نے کبھی دیسی چکن کی بھی فیڈ دیکھی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم فتنوں کے اس دور سے گزر رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کل وہ ہے لیسر ایول آپ کو پک کرنا ہوگا, اور وہ بھی آپ کے انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وٹ یو کین پاسبلی میک ہیپن. ہم وہ کام تو کریں نا جو ہمیں کرنے چاہیے. فیڈر تو بند کریں نا, پہلے فیڈر ہی نہیں ہم بند کرتے, دودھ کو روتے رہتے ہیں, فیزی ڈرنکس نہیں بند کرتے. تو پھر کہتے ہیں جی جوس لے سکتے ہیں بچے کو. میں پوچھتی ہوں کون سا جوس؟ یہ جی برانڈز کے نام لیتے ہیں. میں کہتی ہوں اس میں صرف پانی ہے, چینی ہے اور رنگ ہے اور فلیور ہے. اس میں جوس کے علاوہ ہر چیز ہے. وہ نہیں ہم بند کرتے. دودھ کی کہاں بات کر رہے ہیں آپ؟ بچوں کو چائے پلاتے ہیں, نہیں ہم چائے نہیں دیتے جی, دودھ پتی دیتے ہیں. دراصل بچہ شوق سے پیتا ہے. کیوں شوق سے پیتا ہے؟ ہم خود پیتے ہیں. بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا؟ ہم نہیں پیتے. جب میں لیڈی سے پوچھا آپ دودھ پیتی ہیں؟ ہاں. کتنے؟ 2 گلاس. وہ کیا, وہ میرا حال میں سال پہلے ایک دن میں نے 2 گلاس پیے تھے, وہ والا یاد کر کے بتایا. یہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. ہم کیمپس پہ واپس آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے کئی بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ذرا سا بھی گرتے ہیں, بونز اتنی ویک ہیں کہ ان کی فریکچرز ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی لیے بچے فیزی ڈرنکس بہت پیتے ہیں نا, تو جب وہ گھروں میں پیتے ہیں یا ان کی پارٹیز ہوتی ہیں تو وہ اس میں پھر رکھ لیتے ہیں, کیونکہ اس سے وہ آپ کی کیلشیم ایبزارپشن نہیں ہوتی. ان کو ریسرچ پروجیکٹس دیا کریں کہ فیزی ڈرنکس کے اوپر کر کے آئیں, ہیلتھ کی جو چیزیں ان کے اوپر کر کے آئیں. اسی طرح پیرنٹس کے لیے کچھ اویئرنیس کے سیشنز کروایا کریں. بچوں کو نا اونرشپ دیں. آپ کے پاس جو کالج کے بچے ہیں
اچھا اب ہمارا بہت بڑا یہ ایشو ہے, بہت سے بچوں کے مدرز آ کے, چھوٹے بچوں کی مدرز کمپلین کرتی ہیں کہ بچے ناشتہ نہیں کرتے. دیکھیں ساری رات آپ کی باڈی, آپ کے برین کو گلوکوز گیپ آ گیا 7-8 آورس کا. آپ نے جب پڑھنا ہے نا اور آپ نے پڑھانا ہے تو آپ کے برین کو گلوکوز چاہیے, کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی یہ اسٹرگل ہوگی, خود بھی اٹھنا ہے, خود تیار ہونا ہے, بچے بھی ہیں ان کا, آپ تھوڑا جلدی اٹھ جائیں, 15 منٹس کا مارجن اور دے دیں اپنے آپ کو. بٹ اسٹارٹ یور ڈے وتھ بریکفاسٹ. اور بریکفاسٹ ضروری نہیں ہے کہ پراٹھے اور نہاری اور چنے اور پائے, سم تھنگ ہیلدی. اسٹارٹ یور ڈے ود پورج. اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں, اس کی صرف ایک وجہ نہیں ہے. یہ جتنے ایشوز ہیں نا یہ سب انہیلدی لائف سٹائل ہیں. آپ جتنے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جانا شروع ہوں گے یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. صرف آئی سائٹ کی بات نہیں ہے, پیرنٹس بہت ساری چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. آپ کو اسٹڈیز میں بھی مسئلہ آ رہا ہوگا, وہ آپ کو اونرشپ نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں ٹیچرز کا کیا کام ہے, ہم اتنی فیسیں دیتے ہیں, ہم کس لیے ادارے میں بھیجتے ہیں, وہ آپ سے ایسی باتیں کریں گے. آپ کو پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ونس اے منتھ ان کا سیشن رکھا کریں, ایجوکیٹ دیم اباؤٹ اے سرٹن ٹاپک. صرف ان کو لیٹرز بھیجنے سے وہ پڑھتے بھی نہیں ہوں گے اگر آپ کبھی کوئی چیز بھیجیں, لیکن آپ ان سے جب ریپو بلڈ کریں گے. ایجوکیشن از اباؤٹ اے ٹرائڈ, اسٹوڈنٹ, پیرنٹ اینڈ ٹیچر. So you need to work on teacher as well as the parent. I know a couple of schools, even and institutions, even in Islamabad, جہاں پہ وہ ضرور منتھلی ایک سیشن رکھتے ہیں جس میں پیرنٹ کو بلاتے ہیں. You need to educate parents about different aspects. جو آپ کی اس منتھ کی تھیم ہو, پیرنٹس کو وہ ڈلیور کریں. You can call in different teachers, different speakers, اور ان کو کروائیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں پی ٹی ایم پہ کیا ہوتا ہے, اکثر پی ٹی ایم میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ بیٹھ کے کہتے ہیں آپ کو کروانا ہے, ٹیچر کہہ رہی ہے آپ کو کروانا ہے. So that is not going to solve the problem. Let's say there is a student who is not studying, بیٹھتا نہیں ہے, لیٹ آتا ہے, اس کی ہیلتھ ایشوز ہے, وہ سو جاتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. چھوٹے بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, کہ آپ نے پیرنٹ سے یہ پوچھنا ہے. اتنا آسان مشکل نہیں ہوتا. گوگل سے نکال کے ٹپس آن موٹیویٹنگ, ٹپس آن امپروونگ ہینڈ رائٹنگ, ٹپس آن دس, ٹپس آن دیٹ نکال کے اسپیسیفکلی اس مدر کو دیتے ہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں, اور ٹیچر اپنا پلان بتاتی ہے. This is what I'm doing with your child over here, and this is what you have to do there at home. میں نے یہ چینجنگ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس اب کلاس میں کافی اور جوس اور پیکٹ آف چپس میں نہیں الاؤ کرتی, اس لیے کہ میں کہتی ہوں یہ ایجوکیشنل چیز ہے. آپ کو بھوک لگی ہے, یو آر ہنگری, آپ کے سر میں درد ہے, پلیز گو آؤٹ آف مائی کلاس, آئی ول ناٹ ہیو این ایشو. 5 منٹ لیں, 10 منٹ لیں, اپنا اسنیک فنش کریں, دین کم بیک. اوکے, جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.